عیسائیوں کے اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں، ان کا پوپ، ان کا پادری کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے آج تک یہ لفظ استعمال نہیں کیا مسلمانوں کے نبی کے بارے میں، برات۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے، انٹرویو آ گیا اس کا، وہ کہہ رہا ہے 27 سال میں عیسائی رہا ہوں، الحمدللہ اللہ نے توفیق بخش جب مسلمان ہو گیا ہوں۔ 27 سال عیسائی رہنے کے باوجود وہ کہہ رہا ہے آج تک میں نے اپنے کسی پوپ، کسی پادری، کسی چرچ میں یہ جملہ نہیں سنا جو اس بندے نے ادا کر دیا ہے گستاخی کرتے ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالات حاضرہ سے اپڈیٹ ہونا ضروری ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے دنیا کے کس کونے میں آپ کے نبی کے بارے میں کون کیا کر رہا ہے۔ ہم تو موج مستی میں جی، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ حلالی خون جس بندے کے اندر ہو نا، ایمان کی حرارت ہو، تو وہ بیٹھ نہیں سکتا چین سے، اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ میرے نبی کی گستاخی کس نے کیسے کی اور ایسے الفاظ کیسے استعمال کر لیے۔ انجینئر محمد علی دجال، اب ہم یہ لفظ اس کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی بات کرنا اور آپ کو آگاہی دینا ضروری ہے۔ آپ کے اور میرے نبی کے بارے میں اس نے بالکل نامناسب الفاظ استعمال کیا ہے۔ وہ جو لفظ استعمال کیا وہ میں بنا نسبت کے بتا دیتا ہوں، وہ لفظ استعمال کیا دجال، نعوذ باللہ من ذالک، والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ علماء روک رہے تھے نا، لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، شاید اداروں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ علماء روک رہے تھے، تنبیہ کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے کہ یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے، یہ بڑھتا جا رہا ہے، باب تو شے کوئی نہیں، سلوگن بنا دیا، زبان زد عام کر رہا ہے۔ تو بابے کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، نبی پہ کوئی کمپرومائز نہیں، نبی پہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے، نبی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اللہ کے ولیوں کی گستاخی کرتے رہو، کوئی مسئلہ ہی نہیں، بابے تو شے کوئی نہیں، اللہ کے ولی تو شے کوئی نہیں۔ ہم سمجھاتے رہے، علماء سمجھاتے رہے، تنبیہ کرتے رہے، گرفت کرتے رہے، نہیں ہاں ٹھیک ہے، ذہنوں نے یہ قبول کرنا شروع کر دیا، نارملائز ہو گئے کہ اولیاء کے بارے میں تو جو ہوتا ہے بولو، بس نبی کے بارے میں نہیں بولنا۔ اب دیکھ لو کہاں کھڑے ہیں آپ، نبی کی بھی گستاخی کر گیا وہ بندہ، اب روح پوش کر دیا اسے آپ کی نظروں سے، نہ جانے وہ کب باہر ملک چلے جائے یہ بھی نہیں پتہ، غیر ملکی طاقتیں کب اس کو اپنے انڈر میں اور اپنے تحویل میں لے کر آپ کو پتہ بھی نہ لگے کہاں روانہ کر دیں۔ تو خدا را ایمان کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ نبی کا گستاخ اس سرزمین پہ زندہ رہے۔ قانون ہے، ملک پاکستان ہے، قانون ریڈی ہے، سب کچھ ریڈی ہے، 295C جو بھی قانونی کارروائی ہے وہ کی جائے۔ شرعی کارروائی جو وہ علماء بتائیں گے، مفتیان کرام بتائیں گے، فتویٰ جات جاری ہو رہے ہیں، مزید ہوتے رہیں گے، اس کی پوری شرعی رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ ہم نہ کوئی ادھر فتویٰ سنا رہے ہیں نہ کچھ کہہ رہے ہیں، ہم صرف التجا کر رہے ہیں کہ اس پہ غور کر لیا جائے یہ کیا سلسلہ ہے۔ ہم نہیں کہتے، ہم کسی کو ترغیب بھی نہیں دے رہے، ہم اشتعال بھی نہیں دلا رہے، ہم بہت پرسکون ہیں۔ آپ کے جوش خطابت میں علامہ صاحب لوگوں کو ہلا کر چلے گئے، ہم ہلا کے نہیں جا رہے ہیں، بہت پرسکون طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ حالات ایسے پیدا نہ کریں کہ ملک پاکستان جس کا متحمل نہ ہو سکے، پھر کوئی ممتاز قادری بنے یا کوئی غازی علم الدین شہید بنے، اس کا کردار اگر ادا ہو گیا تو پھر حالات بہت سنگین ہو جائیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ قانونی ادارے خود اس پر ایکشن لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ اس معاملے سے آپ نے اویئر رہنا ہے، اپڈیٹ رہنا ہے، علماء سے رابطے میں رہنا ہے۔ اگر کوئی آپ کو کال ملے علماء اہل سنت کی طرف سے تو جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ نبی کے نام پہ قربان ہے، بولے انشاءاللہ۔ ہم ہیں کس لیے بھائی؟ زمین و زمان چنی نو چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، بدن میں ہے جان، دہن میں زباں، سب تمہارے لیے۔ تو پھر ہم ہیں کس لیے؟ آقا کے لیے ہیں، سرکار کی ناموس کے لیے ہیں۔ تو پھر ہمارے جذبے مر جائیں تو پھر ہم کس چیز کے؟ ہماری تو زندگیاں پھر بیکار ہیں۔ تو خدا را اس میسج کو، اس پیغام کو اپنے دل میں جگہ دیں، اور بہت ضروری ہے حالات حاضرہ سے اپڈیٹ رہیں۔